السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ اڈیالہ جیل سے بڑا اعلان ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو میں کیا پیغام دیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، کامنٹس شامل کرتے ہیں۔ تو یہ سارے فہم لکھتے ہیں کہ مریم پہلی خاتون وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گی، اس سے پہلے بیگم نسیم ولی خان وزیر اعلیٰ رہ چکی ہیں۔ دیکھیے، بیگم نسیم ولی خان صاحبہ وزیر اعلیٰ نہیں رہ چکی، ہم نے چیک کیا، اور اس کے بعد کیونکہ جو بات ہم کرتے ہیں وہاں پہ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں تک صحیح معلومات پہنچائی جائے، اور ایک کا کامنٹ بھی آیا ہوا تھا کہ وہ نہیں تھی، تو ہم نے دوبارہ اس کو چیک کیا۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گی، بیگم نسیم ولی خان صاحبہ وزیر اعلیٰ رہ چکی ہیں، لیکن وہ وزیر اعلیٰ نہیں، ANP عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی صدر رہ چکی ہیں، تو اسی وجہ سے شاید ان کو یہ کنفیوژن ہوئی ہوگی کہ وہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، لیکن وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں۔ صحیح۔ یہ زاہد صاحب لکھتے ہیں کہ فائنلی دے گاٹ دا موسٹ اسٹرانگ پاور۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کا اپنا جو پاور ہے وہ اب اقتدار سے زیادہ لوگوں پر، جو لوگوں کا ان پر بھروسہ ہے وہ ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ خبریں آتی ہیں نا کہ عمران خان صاحب سے سب بات کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، خان صاحب مذاکرات نہیں کر رہے، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ احترام کریں۔ اسی سے ریلیٹڈ ہماری آج کی سٹوری بھی ہے، اس میں بات بھی کریں گے۔ لیکن دیکھیے، جب آپ نے سوچا تھا، اور ابھی پاکستان تحریک انصاف کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوگی کہ یہ والی حماقت نہیں کرنی کہ حکومت ان کی بن گئی، ہم استعفے دے کے چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ کر دیا تو بہت پچھتانا پڑے گا، اس کے بعد ان کو موقع مل جائے گا۔ آپ کی 100 سے زائد ممبران پر مشتمل اپوزیشن ہوگی، اور سب آپ کی جو اپوزیشن ہوگی اس کو ہلکے میں نہیں لے رہے، یعنی کہ اس مرتبہ جو اپوزیشن کی پارٹی ہوگی وہ حکومت سے کہیں زیادہ ہوگی۔ سب سے زیادہ جو نشستیں ہوں گی وہ اپوزیشن کے پاس ہوں گی، سنگل لارجسٹ اپوزیشن، اور یہ جو تگڑی اپوزیشن ہوگی وہ بھلا کر رکھ دے گی۔ صحیح۔ اور یہ کریم صاحب لکھتے ہیں کہ خان صاحب بیساکھی کے سہارے مت حکومت بنائیں۔ دیکھیے، عمران خان صاحب بیساکھی کے سہارے اگر حکومت بنائیں گے نا تو بہت ایسے مواقع پر ہوتا کیا رہا ہے پاکستان میں کہ جب آپ کو ڈیلز آفر ہوں اور آپ کو کچھ لوگ بندے توڑ کے مل جائیں تو اس کے بعد آپ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ حکومت نہیں بنا سکتے تو مجھے لگتا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے شاید یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اب ہم حکومت بنائیں گے۔ ان کو اندازہ ہے کہ حکومت ہم کوشش کر بھی لیں تو بھی ہمیں حکومت ہماری نہیں بن سکے گی، اور پاکستان تحریک انصاف جو مخصوص نشستیں ہوں گی وہ ایسے میں تو پھر اس کے بعد بنا جا سکتی ہے حکومت کہ جب فارم 45 کے نتائج آ جائیں، PTI کو واپس نشستیں مل جائیں، لیکن ایسے میں پاکستان تحریک انصاف اب حکومت بنانے کا نہیں سوچے گی، اور وہ کہیں گے ہم آزادی ٹھیک ہے اور جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہے، کیونکہ آزاد اب تو 3-4 دن گزر گئے، 3 دن کے اندر آزاد اراکین پابند ہوتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت کرنے کے، تو ابھی تک تو نہیں کی، تو اس کے بعد تو PTI کو کوئی نقصان یا خطرہ بھی نہیں ہے اس حوالے سے۔ تو یہ اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو فوکس ہوگا، پرائم فوکس ہوگا، وہ KP میں حکومت بنانے پر ہوگا، اور KP میں اگر حکومت بن گئی اور جو کہ بننے جا رہی ہے، تو عمران خان صاحب نے اعلان بھی کر دیا کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ بالکل اس پر بھی بات کریں گے، اس میں جو تمام تر چیزیں ہیں۔ بہرحال پہلے تو عمران خان صاحب نے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا اعلان کر دیا ہے، جو کہ خود روپوش تھے، یعنی کہ اعلان کیا اب نامزد کر دیا ہے، اعلان اب اس کے بعد ہوگا جو کہ وہاں عمران خان صاحب کے جو ووٹنگ ہوتی ہے وہاں پر KP اسمبلی میں، تو اس کے بعد تمام تر چیزیں دیکھی جائیں گی۔ لیکن عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی، اور آج عمران خان صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ہوں گے، اور علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے صدر بھی ہیں، صوبائی صدر علی امین گنڈاپور۔ اب ظاہر ہے انہوں نے آج ہی اپنی روپوشی ختم کر دی ہے، جب ان کے والد کی نماز جنازہ تھی، تو یہ بھی ایک چیز ہے، اور اس کے بعد اپنی جو روپوشی ہے انہوں نے ختم کی ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف نے کہا
کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا. اور یہ ان سے تو کچھ بھی ہو جائے ہرگز. رؤف حسن صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اپروچ کیا جا رہا ہے. تو ایسے میں PTI نے اگر اپروچ کرنے کے چکر میں وہاں چلے جانے کا فیصلہ کر لیا تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے کاز کو بہت بڑا ڈینٹ پڑے گا. کیونکہ آپ جس چیز کی مخالفت کرتے رہے، آپ جس چیز کو اپنی سیاست سے دور کرنے کی کوشش کرتے رہے یا کہتے رہے کہ دور کریں گے، اور پھر آپ بھی اسی کارروائی کا حصہ بن جائیں. کہ نون لیگ کے ساتھ کس طرح مخالفت تھی اور ابھی پھر وہ جو ہے وہ ایک ہونے جا رہے ہیں. تو یہ تو پیپلز پارٹی یہ لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، یو ٹرن تو لیتے ہی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے آج کے اس بیان کے بعد کہ MQM سے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے اتحاد نہیں ہوگا، تو میرا نہیں خیال کہ اب پیپلز پارٹی سوچے گی اس بارے میں. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب MQM کے ساتھ اتحاد، اگر MQM کے ساتھ اتحاد کرنے سے عمران خان صاحب کی حکومت بن جاتی تو کر لیتے. مجھے ایسا لگتا ہے. اور اس کے علاوہ جب PP اور PMLN کا جو مسئلہ ہے تو وہ عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ PP اور PMLN سے جو اختلافات تھے وہ شدید نوعیت اختیار کر گئے تھے. اب دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ MQM کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اتحاد، اگر کبھی مستقبل میں ایسا موقع آیا اور MQM سے اتحاد کرنے پر حکومت مل جائے گی تو عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ کر لیں گے. اور عمران خان صاحب کے جو اختلافات کی جو شدت تھی وہ MQM کے مقابلے میں PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے زیادہ تھی. عمران خان صاحب آج بتاتے ہیں کہ جو جن کو لے کر آئے ہیں وہ سب سے بڑے منی لانڈرر ہیں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں. اور عمران خان کا کہنا تھا کہ میں بنی گالہ شفٹ نہیں ہو رہا بلکہ بشرا بی بی کو بھی اڈیالہ لا رہے ہیں. یہ بہت زیادہ خبریں چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ سے بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے گا، جبکہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ تو ریکویسٹ کری ہے کہ مجھے اڈیالہ جیل بھیج دیں. تو وہ تو عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں نا کہ میں بنی گالہ نہیں جا رہا، بشرا بی بی صاحبہ کو لا رہے ہیں اڈیالہ. تو یہ دیکھیے ایک آگے دیکھے ہوتا ہے کیا. ان کا کہنا تھا کہ انتخابات میں دھاندلی سے ملک میں عدم استحکام بڑھے گا، دھاندلی زدہ انتخابات کا معیشت پر برا اثر پڑے گا. کہتا رہا کہ آزاد اور شفاف انتخابات واحد حل ہیں. دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے والی جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. منی لانڈرنگ سینڈیکیٹ کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے. جیل میں کسی بھی، اب عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں آئیں کہ عمران خان صاحب نے ملاقات کی ہے CGS سے. یہ خبر اسد طور صاحب نے دی اور اسد طور صاحب نے یہ بھی بتایا کہ CGS کو لوگ اس سے بھی کنفیوز کر رہے تھے کہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی یعنی کہ ساحر شمشاد مرزا صاحب اور CGS جو کہ اس وقت پاکستان کے ہیں، ان کا نام ہے اویس دستگیر صاحب. تو یہ کہا جاتا رہا کہ CGS چیف آف جنرل اسٹاف جو کہ ڈیفیکٹو آرمی چیف ہوتا ہے، ان سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. یہ اسد طور صاحب نے خبر دی، لیکن عمران خان صاحب اس خبر کی تردید کر رہے ہیں کہ ان کی جیل میں کسی سے بھی کوئی بھی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن اس خبر میں یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ صاحب آپ چپ کر جائیں، یعنی کہ ایسے میں ہم ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، آپ بھی اس پر راضی ہو جائیں، یعنی کہ ملک کو یا نظام کو آگے چلنے دیں. تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا ان خبروں کے مطابق کہ ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کہتا، آپ مداخلت بند کریں. اور اس کے علاوہ جو دھاندلی ہے وہ تو ظاہر ہے جو کی گئی ہے وہ سب کو پتہ ہے، میرے مینڈیٹ کا احترام کریں. یہ عمران خان صاحب نے کہا ان خبروں کے مطابق ملاقات سے جو متعلقہ خبریں. لیکن عمران خان صاحب نے آج واضح کر دیا کہ ایسی کوئی ملاقات. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اڈیالہ جیل میں کسی سے بھی کوئی بھی ملاقات نہیں ہوئی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ کسی سیاسی شخصیت سے ملاقات کرنا بھی نہیں چاہتے. دیکھیے سیاسی شخصیت کے ملاقات ہوئی ہے نا، علامہ راجہ ناصر عباس نقوی صاحب سے. یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کے بعد وہ اس وقت ابھی فی الحال نہیں کرنا چاہتے ملاقات. کرنا چاہتے کا نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے بعد ابھی تک ان کی کسی بھی سیاسی شخصیت سے یا پھر کسی بھی شخصیت سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. اور یعنی کہ بہت ہی اہم ترین شخصیت سے عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، جس ملاقات کو وجہ بنا کر یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی زندگی میں اب آسانیاں آنے والی ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس ملاقات میں یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ عمران خان صاحب جو کہ ملاقات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی،
لیکن اس ملاقات کے حوالے سے جو خبریں آئیں ان میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے کیسز ختم کر دیے جائیں گے. آپ کو ملاقات کا احوال بتا دیا گیا تھا پورا, جب ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کی تردید کر دی. کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈسکلوز نہ کریں. اور عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوتی رہی 22 اگست کو عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی جنرل باجوہ صاحب سے 22 اگست 2022, اور تب بھی یہ تو نہیں کہا گیا, بتایا بھی نہیں گیا نا کہ ملاقات ہوئی ہے. اور جب ابھی یہ خبریں آئی ہیں کہ عمران خان صاحب کی CGA صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی ملاقات نہیں, اس کے پیچھے کیا مصلحت کیا مصالحت ہے وہ تو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جانے, ان کا کام جانے. لیکن یہ ایک چیز ہے جو کہ اسد طور صاحب نے جو رپورٹ کیا ہے, ایسے تو کوئی رپورٹ نہیں کرتا نا کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نام لے کر یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, اس ملاقات میں یہ ہوا ہے, تو وہ اپنی خبر پر ابھی تک قائم ہیں. ان کو ظاہر ہے اب یا تو پھر عمران خان صاحب کہیں کہ صاحب آپ نے جو خبر دی تھی, کیونکہ عمران خان صاحب تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب 8 فروری کے بعد سے اب تک ان کی کسی بھی شخصیت سے ملاقات آگے کا دیکھتے ہیں. ملاقات کیوں اتنا, ملاقات پر ڈسکس کیوں ہو رہا ہے اتنا, اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس ملاقات میں عمران خان صاحب کو جو کنسیشنز, رو رعایت, یہ تمام تر چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. ظاہر ہے آگے کا لائے عمل کیا ہوگا اس پر بات. اور ظاہر ہے عمران خان صاحب نے ایک اعلان کر دیا ہے کہ ان کے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہوں گے. علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت ہم نے پہلے بھی بتایا کہ صوبائی صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے. اور علی امین گنڈاپور نے جس انداز سے روپوشی کے دوران بھی پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی کے امور کو, نظم و نسق کو جس انداز سے چلایا ہے, تو ظاہر ہے یہ ایک چیز تو ہے نا کہ روپوشی ان کو ختم کر کے آنا چاہیے تھا بہت پہلے ہی, لیکن تب حالات بھی کچھ ایسے نہیں تھے کہ وہ آتے. اب تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں, اب تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف, اب پاکستان تحریک انصاف کو کوئی خطرہ فی الحال خیبر پختونخوا کی حد تک نہیں ہوگا گرفتاری کا. اور ظاہر ہے یہ ایک چیز ہوتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. آپ پر مقدمات ہیں, آپ کو گرفتاری دینی چاہیے اور آپ کو اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے, پیش کرنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی حکومت آ گئی اور اس کے بعد آپ اس حکومت کا جو کہ ناجائز فائدہ اٹھائیں. اور لیکن اگر کسی کو اٹھایا بھی جاتا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ عدالت میں پیش کیا جائے, سرینڈر کریں, عدالت کے پاس جائیں کہ یہ مقدمات ہیں میری, آپ ظاہر ضمانت میں آپ سے استدعا کرتا ہوں تو مجھے یہ ضمانت دی جائے. اس حکومت کا یعنی اس مینڈیٹ کا فائدہ نہیں لینا چاہیے کہ آپ آئیں اور اس کے علاوہ آپ کی حکومت بن گئی ہے تو وہ تمام تر جو کیسز آپ پر بنے ہیں وہ معاف ہو جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کریں, سرخرو ہوں, اور اس کے بعد پھر آپ حکومت کے جتنے بھی امور ہیں ان کو چلائیں. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.